الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومأوانا وملجانا وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين إمام الأنبياء المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: وأهل التقوى وأهل المغفرة. وفي مقام الآخر: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. عرش کی عقل تنگ ہے، چرخ میں آسماں ہے، جانے مراد اب کدھر؟ یا رسول اللہ ہر طرف تیرا امکان ہے. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر بھی لگائیں یا رسول اللہ ہر طرف تیری ہی داستان ہے. عرش حق ہے کہ مسند رفعت رسول اللہ کی ہم سب نے دیکھنی ہے. محشر میں عزت رسول اللہ عطا یا رب جلال کرم فیوز و عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب رب جہاں تمہارے لیے. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ دی حمد و ثنا و بعد آقا نامدار مدنی عطائدار
علیم کل، خبیر کل، مختار کل، رازدار رب العلا، آمنہ دلال، مدینے دے تاجدار، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک بلند اعلیٰ مقدس بارگاہ اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد سامعین و حاضرین، صحیح العقیدہ سنی مسلمان بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالق کائنات جل وعلا دی باق بلند بارگاہ اندر عاجزانہ فریاد ہے مولا تعالی جل شانہ ہمیشہ حاسدین دے حسد تو، شریران دے شر تو، ہر فتنے فساد تو خالق کائنات جل وعلا محفوظ فرمائے۔ بندہ ناچیز دے دل، دماغ، زبان، نگاہ نو ہر غلطی خطا تو محفوظ فرمائے۔ ہمیشہ ہمیشہ کلمہ حق آکھڑ دی توفیق عطا فرمائے۔ حق سے چلن اور حق سے مرن دی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح معنی اندر حق نو بیان کر کے اس سے عمل پیرا ہونے دی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح کی تسی احباب واقف ہو، یہ مہینہ بابرکت مقدس ادمزالہ مہینہ ماہ رمضان مبارک شریف کا مہینہ ہے۔ بڑیاں ہی برکتاں والا مہینہ ہے اور عظمتاں والا مہینہ ہے۔ خالق کائنات جل وعلا نے حضور سر عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے امت نو اپنے حبیب دے صدقے عطا فرمایا اور ساتھ سب نو ادا ادب و احترام کرم دا بھی حکم فرمایا۔ ماہ رمضان مبارک دا پہلا جماعت المبارک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ سڑ سب دا آنا جانا قبول فرما کے نعم بدل عطا فرمائے۔ مختصر وقت اندر جناب نال جڑا آپ کلام ہونا ہے، قرآن و حدیث دی روشنی اندر روزے دی فضیلت بیان کرنی۔ خالق کائنات جل وعلا نے روزے علی عبادت نعمت ہر امت عطا فرمائی ہے، لیکن طریقہ مختلف تھے۔ طریقہ مختلف رہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو لے کر میرے آقا علیہ السلام تک قیامت تک حضور کے جتنے بھی امت آئے گی وہ ماہ رمضان مبارک دے روزے رکھیں گی، لیکن روزے علی عبادت نعمت حضرت آدم علیہ السلام تو چلی اور قیامت تک رہی۔ خالق کائنات جل وعلا نے اپنے پاک کلام سورۃ بقرہ دوسرا پارہ رب ذوالجلال نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اسے انسان نے فرمایا، جی انسان مراد لیا جاندہ تو سارے انسان وچ آ جانے سن،
رب نے جڑا کلام کیتا ہے وہ ایمان والے نال کیتا ہے۔ رب جانتا ہے کہ ایمان والے ہی روزے رکھن گے، باقی دے نال تعلق ہی نہیں۔ دعوے کرن گے کہ اساں مسلمان ہیں، جی اساں ایمان والے ہیں، اساں فلان ہیں، اساں یہ ہیں، اساں فلان دی اولاد ہے، اساں فلان دی اولاد ہے۔ اولاد ہونا کمال نہیں، رب ذوالجلال دی عبادت تے رب دے حکم تے فرما بردار ہونا ایک کمال ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سنا فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ عابدہ ظاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے مالو اے میری اولاد عمل کرے آجے، عمل کرے آجے۔ سرکار دی پھر حدیث مبارک ہے، بخاری کے اندر بھی ہے اور میرات العاشقین اندر خواجہ شمس الدین شاذلی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے نقل فرمائی۔ حضور نے فرمایا جیڑا عمل انہوں پیچھے چھوڑ دے او دا حسن نسب انہوں کے کدے اگے نہیں کر سکتا، او دا حسن نسب اگے نہیں کر سکتا۔ پھر بندہ ہی نہیں کہہ سکتا کہ میں جی سردار تے میں نمبردار تے میں فلان تے میں فلان، میری بیادری خان تے میری فلان تے میری پٹھان، یہ وہ نا عمل چلتا ہے رب دی بارگاہ دے اندر۔ جے عمل تو ہٹ جائیے نا، سکا چاچا بھی ہوئے تے بھی جہنم دا مستحق بندا ہے۔ جے عمل تے چلن تے آئیے تے اگ دی پوجا کرنا والا دا خاندان ہوئے، اگر دل وچ اسلام دی محب رکھدا ہوئے رب ذوالجلال کھچ کے اسلام دی دولت دے نال مالا مال فرما چڑھدا ہے۔ پھر حضور نے بھی فرمایا نا سلمان منی و اہل بیت، سلمان میری اہل بیت۔ حضرت سلمان دے بارے فرما رہے ہیں کہ سلمان میری اہل بیت ہی ہے، حالانکہ حضور دا خاندان نہیں ہے۔ اگ دی پوجا کرنے والے دے باپ سن، وڈیرے سن، لیکن کی اسلام تے چلے نے، اسلام نو اپنے تن تے جو نافذ کیتا ہے۔ حضور نے اعزاز فرمایا کہ سلمان منی و اہل بیتی، سلمان میری اہل بیت جو ہے، سکا چاچا ہے۔ حضور نے فرمایا میرے زمانے دا فرعون ہے۔ سکے چاچے دے بارے کہہ رہے ہیں کہ میرے زمانے دا فرعون ہے، جی میں موسیٰ کریم اللہ علیہ السلام دے زمانے دا فرعون سی ہو، میرے زمانے دا فرعون ہے۔ لیکن جو دوباری آئی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کو فرمایا سلمان منی و اہل بیت، سلمان میری اہل بیت جو ہے۔ خیر یار قسمت دی گل ہے، جڑی قسمت جو ہوئے کرتا وہی ہے۔ ہمسائے ابو جہل سی، عتبہ سی، شیبہ سی، مکے نظر ہمسائے سن نا۔ مدینہ شریف چلے جاؤ، عبداللہ بن ابی سی، ایمان دی دولت نصیب نہ ہوئی، منافقانہ رنگ دے کلمہ پڑھیا، لیکن پھر بھی جا جہنم سڑیا۔ جے اگر دل اندر اسلام دی حب ہوئے، دولت ہوئے، پیار ہوئے، محبت ہوئے، کتھے سلمان فارسی، کتھے صہیب رومی، کتھے بلال حبشی آئے حضور اسلام نے قدمہ چاہ کے بیٹھے نے، اسلام نو اپنے تن پہ نافذ کیتا۔ میرے آقا علیہ السلام نے اعزاز عطا فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرا سلمان فارس دا سردار ہے، صہیب رومی روم دا سردار، بلال حبشی حبشہ دا سردار، آنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا میں عرب دا سردار، میں عرب دا سردار ہاں۔ بلال حبشی ایک غلام ہے، بلال حبشی ایک غلام ہے، لیکن جدو اسلام نو اپنے تن تے نافذ فرمایا، قربان جاوا فتح مکہ شریف والے دل بڑے بڑے کافر سرکار دے رشتہ دار سن، خونی رشتہ داری بھی ایسی، اگر جو بے ایمان سن اسلام نہیں لے آئے، لیکن بظاہر جڑے اپنے آپ نو آگ دے سن ساڈا حسن نسب اچھا، اسی سردار، اسی انج، اسی نمبردار، اسی بڑے بجائے تے فیصلے کرنا لے۔ لیکن قربان جاوا جو فتح مکہ شریف ہویا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بلال آج خانے کعبے دی چھت تے چڑھ کے اذان پڑھ دے۔ آقا نے فرمایا سی نا حاجیو آؤ شہنشاہ قرودا دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ قرودا دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ قلندر لاہوری علامہ اقبال نے فرمایا سی اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ روم دا بادشاہ سی،
بڑا ٹیکا سی، بڑی چدراہٹ سی، بڑی لمبرداری سی، بڑی سرداری سی، بڑا نام اچھا سی، ڈنکا وجدہ سی ودا، لیکن جے اسلام نہ نہیں لگیا پاش پاش ہوئے نام مٹ گیا ختم ہو گیا. آج کوئی ممبر تے ودا نام نہیں وجدہ. جے نام وجدہ ہے نام دے اس ممبر تے مسلط تے وجدہ ہے. جے آج بچے نو نام یاد ہے تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کا نام یاد ہے. کیوں یاد ہے؟ بلال اسلام نہ لگے ہے، پھر اسلام نے دسے ہے جڑا میرے نال لگ جاوے پھر غلام نہیں، پھر وہ جنت دا بھی سردار بن جاتا ہے، پھر وہ جنت دا بھی سردار بن جاتا ہے. تو بلال حبشی پھر بنے نے کہ نہیں بنے؟ درسو مسلمانہ بلال حبشی سردار نے حضرت سیدنا عمر بن خطاب جیسے آپ دے سامنے یا سید بلال، بلال تو ساڈا سردار ہے. حالانکہ آپ 36 لاکھ 27 لاکھ آپ نے مربع میل کی حکمرانی بھی کی تھی، آپ خود بادشاہ گورنر رہنے، لیکن پھر بھی فرمانا سن بلال ساڈا سردار ہے، بلال ساڈا سردار ہے. کیوں؟ بلال نے اپنا تن سے اسلام منافر کی تھا. جو میں تے تم آج دنیا کے اندر ذلیل ہو رہے ہیں، خار ہو رہے ہیں، قرآن نو چھڑے، حضور دے فرمان نو چھڑے، چھڑ کے تام دلیل ہو رہے ہیں. اقبال نے کہا سی نا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم ذلیل و خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. آج ایسا قرآن نو چھڑے ہے، ہاں ذلیل ہو رہے ہیں. آپ مسلمان اللہ دے قرآن نو سینن اللہ تیری بھی کائنات اندر انتی عزت بنے گی جو سلطان عالمگیر دی بنے سی یا سلطان محمود رضی بنے سی. تو خالق کائنات جل وعلا نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یعنی جڑے ایمان والے ہون گے وہی گل منن گے نا. یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. فرمایا ایمان والو تواڈے تے روزے فرض کیتے گئے نے. کی کیتے گئے نے؟ فرض ہو گئے نے، فرض کیتے گئے نے. جے فرض چھڈو گے گناہگار ہو گے، سزا ہوئے گی. سمجھ آ گئی جے؟ ہن قوم فرض چھڈ کے تے مستحب نو جفا پایا ہے، کتے ختم ہوئے نا لور بار بھی ہوئے کوئی رشتہ دار مر جاتا جی ختم تے لازمی پہنچنا مالی صاحب. لیکن میں نے ماضی ساڈا کہ میں نہیں مالی صاحب تو سن کدے ختم دی فضیلت نہیں بیان کیتی. او میں کہ بیڑا تری تے قوم ختم ہو گئی تے وجہ ختم دی پئی ہوتی. قرآن مو لوگ ختم کیتے ہیں، سکول دے کتاب وچ قرآن کڈ دیتا، پتہ نہیں کی ہو گیا. قرآن دے احکام جہاد دی آیتاں نکل گئی، ہر شے نکل گئیاں، تینوں وجہ ڈڈ دی پئی ہے. میں تو نہیں آئی وہ دی فضیلت بیان کری، باقی والی ہو گئی نا بس صرف وہی رہ گئے. فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تواڈے تے روزے فرض کیتے گئے نے جس طرح تواڈے تو پہلے لوگوں دے فرض کیتے، پہلی امتاں دے فرض کیتے گئے سن. صرف تواڈے تے بھی نہیں، تواڈے تو پہلے جڑے امتاں گزریاں نے انہاں تے بھی فرض سن. علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تساں پرہیزگار بن جاؤ. تاکہ تساں روزہ بندے نے پرہیزگار بناتا ہے کہ نہیں بناتا؟ بندہ روزہ رکھ لوے تے اکھ نیوی ہو جاندی، اج نہیں بول دے نہیں جے اکھ نیوی ہو جاندی کہ نہیں؟ چوری ڈکیٹی ہر شاید بندہ بچ جاندا ہے، زنا تو بچ جاندا ہے. جیڑا لوگوں دے دھیاں بہنوں نے ویکھے زنا تو نہ بچے، چوری کرے، ڈاکہ مارے، 50 دی شاید 200 دی وچ سمجھو روزہ بے ایمانی دا رکھے، ایمانداری دا نہیں، پرہیزگاری کوئی نہیں لبھی. میں گل کرنی سچی، تمہیں غصہ لگتا تو لگن دے. تاجدار قصور بلے شاہ قصوری فرماتے سن جے جھوٹ آکھاں تے ہر کچھ ہر شے بچدی ہے. جھوٹ آکھاں سب کچھ بچدا ہے، جے سچ آکھاں تے بامڑ بچدا ہے. جھوٹ آکھاں تے ہر شے بچدی ہے، یعنی ہر شے بچ جاندی ہے. جے سچ آکھاں تے پھر بامڑ بچدا ہے. تو باپ تھوڑی بھی موجودی مر کے قبر جانا ہے، پھر پوچھا جانا ہے. ایسے تو بھئی اپنی آخرت دا رسول صاف کر رہے ہیں، نال تھوڑی دا بھی کرنے ہیں کہ تاکہ آج ہو جائے. آوج نبی دے در سے لج پا دے گرانا، واقف ہے کل زمانہ. نبی دے در تے آ گئے، بگڑی لکھاں بنا گئے، حبشی بلال وانگو رتبے لکھاں بنا گئے.
فرمایا تمہیں پرہیزگاری مل جائے ایام معدودات، محبوبہ اعلان فرما ہمیں چند دن گنتی دے دیں، میرے محبوب اعلان فرما دے ہمیں چند دن گنتی دیں، رمضان شریف انج نہیں گزرتا، پتہ ہی نہیں چلتا، آج ایک نا رمضان شریف آ رہے ہیں جی انتظار ہو رہے ہیں، آج چوتھا روزہ ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلنا۔ فرمایا ایام معدودات، چند دن گنتی دے دیں، فمن کان منکم مریضا، پھر اسلام نے آسانی نہیں کی تھی، زبردستی نہیں کی تھی، فرمایا محبوبہ اعلان فرما جڑا انہاں جو کوئی بیمار ہوئے یا سفر تے ہوئے اتنے روزے وہ چھڑ دے ہور دنوں چ رکھ لوے لیکن ادا کر لوے۔ اگر بندہ بیمار ہے نا روزہ نہیں رکھ سکتا چھڑ دے، اسلام مجبور نہیں کر رہے، یا سفر دے ہو چھڑ دے ہو، جب رمضان شریف گزر جائے گا اس بعد رکھ لینا، جب رمضان شریف گزر جائے گا اس تو بعد رکھ لینا۔ فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اگر تو سائنی طاقت تھوڑے کو نہیں، یعنی پھر بھی بیمار ہو طاقت نہیں ہے تو فدیہ تو دے چھڑو، کی فدیہ ادا کر دیو۔ اگر دوسرا مسئلہ بیمار ہو طاقت نہیں ہے تو انہوں پتہ ہے کہ دوسرے دن چوی روزے نہیں رکھے جانے، تو اللہ قرآن فرماندہ ہے فدیۃ طعام مسکین، او دے بدلے فدیہ دیو مسکین نو کھانا کھوا دیو، یعنی مسکین نو دے دیو، فدیہ دے چھڑو، جڑا کوئی روزے رکھدا ہے یہ نہیں انہوں اس مسکین نو فدیہ نہیں دینا جڑا اتو تواڈے کول لوے اتھے جا کے بج کے آدھے سیٹی لائی جاتے کہ اماں ویخ بختاں دیا، یہ کام نہیں، وہ مسکین جڑا متقی پرہیزگار۔ خیر آگے فرمایا فمن تطوع خیرا فهو خیر لہ، پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، یعنی اس وقت تو زیادہ کرنا چاہتے ہو اس مسکین میں چھڑ کے 5-10 مسکینوں میں دونوں کھوانا چاہتے ہو تواڈے واسطے بہتر ہے، وہ تو پھر جنہ کرتے جاؤ گے تواڈا اپنا ہی فائدہ ہے نا، تواڈے واسطے بہتر ہے۔ وان تصوموا خیر لکم، روزے رکھنا تواڈے واسطے ویسے زیادہ بہتر ہے، یعنی اگر مسکینوں فدیہ دے اگر ٹھیک ہے دے چھڑو، لیکن اگر کوشش کرو نا جڑے بیمار نے فدیہ نہ دے بلکہ روزے رکھو تو تواڈے واسطے زیادہ بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، فرمایا اگر تساں جان دے، یعنی اگر تساں جان دے نا یہ نیکی کینی ہے تے بھلائی کینی ہے تو تساں کوشش کرنی سی کہ اسی روزہ رکھیں۔ اسلام دے نا 4 ارکان بنا 5 ارکان نے، گواہی دینا کی دینا، گواہی دینا اللہ تو سوا کوئی معبود نہیں، وہ دا کوئی شریک نہیں، وحدہ لا شریک ذات ہے، آقا علیہ السلام وہ دے رسول میں اور آخری پیغمبر میں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان دے روزے رکھنا اور حج کرنا اگر تو سعودی طاقت رکھتے ہو، اگر تو سعودی طاقت رکھتے ہو۔ ہن روزہ رمضان شریف کا روزہ بھی اسلام کا رکن ہے، ارکان ہے، یعنی 5 ستونہ سے اسلام کی بنیاد کھلتی، کنہ سے 5 سے اسلام کی بنیاد کھلتی، 5 ستونہ سے، انہاں 5 ارکان 5 ستونہ دے وچوں ایک ستون کا ذکر خیر جناب کے سامنے کر کے وقت تھوڑا ہے بس اجازت۔ میرا آقا علیہ السلام نے فرامین شریف میں ہے، میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا رمضان جو تشریف لے آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتے نے حکم دیتا ہے کہ آسمان کے دروازے کھول دے، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ایک روایت چاہیے آیا کہ جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ جنت کے دروازے بھی کھول چھڑتا ہے۔ پھر وہ فرمایا جہنم کے دروازے بند کیتے جاتے ہیں، شیطاناں نوں زنجیراں دے نال جکڑیا جاتا ہے، شیطاناں نوں
زنجیراں دے نال جکڑ دیتا جاتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے فرشتوں نو میری رحمت دے دروازے بھی کھول دے، آسمان دے بھی کھول گئے، جنت دے بھی 8 دے 8 کھول گئے، رحمت دے بھی کھول گئے، جہنم دے بند، شیطان جکڑیا گیا۔ اچھا پھر سوال اٹھتا ہے حضور دی حدیث تو سچی، کائنات بدل سکتی، حضور دا فرمان تو نہیں بدل سکتا نا۔ جڑا کہ حضور دی حدیث غلط ہے اس بے ایمان دے ایمان میں شک ہے، بلکہ وہ بے ایمان ہونا جو حق ہے۔ شیطان جو جکڑیا جاتا ہے تو پھر آ جڑی رمضان دی قتل و غارت سے چوری سے بدکاری سے فراڈیاں، یہ پھر کدھر ہوندیاں نے کہ نہیں ہوندی؟ الٹا رمضان ہی تو زیادہ ہوندیاں نے، لوگ روزے رکھتے پہنے وہ کہتے ہیں بات جو کچھ ہے ایمانداری نہ دی تھی، نالے بھی آخر نہیں ایمانداری نہ دی، بے ایمانی بھی نہیں کرنی، ایمانداری نہ جڑا کچھ ہے کاٹ دے۔ شیطان جو جکڑیا جاتا ہے تو پھر یہ کام کون کراتا ہے؟ اقبال آخر سی ہنسی آتی ہے مجھے حسرت انسان پر، ہنسی آتی ہے اور میں نے ہنسا چھوڑتا ہے، اقبال آخر ہنسی آتی ہے مجھے حسرت انسان پر، گناہ خود کرتا ہے لعنت بھیجتا ہے شیطان پر۔ اندر ظالمہ مکالہ بنی بیٹھا ہے، رمضان شریف سے شیطان بند ہو جاتا ہے تو ظالمہ یہ شیطان نہیں تیرے کو کروایا ہے تو ادھر رمضان ہے بننا پیا، فرشتہ نے وہ سنگل مار کے بند چھڑیا تو یہ ہوں جڑی چوری کی تھی، ڈاکہ مارے، روزہ چھڑے، زنا کی تھی، بدکاری کی تھی، 50 دی شاید 200 دی بیتی حضور دی غریب امت مدال آیا ہی بولتا نہیں دے صاف اچھا سونا فروٹ بھی کھا کے ماڑی دی گاہ دی توجہ ادھر ہوئیے گندا فروٹ وچ پا چھڈے، ظالمہ ایک شیطان نے کرایا ہے، شیطان تے جکڑیا پہ بنیا پہ فرشتیاں نو بن چھڈیا ہے، ایک نے کیتا ہے۔ پھر شرع حدیث فرماندے نے او شیطان بنیا پہ جڑا اندر دا ظالم ہے چھوٹیا پہ۔ میرے آقا علیہ السلام جہاد سے تشریف لے کے گئے نا، حضور واپسی جو مدینہ تشریف لے آئے تو صحابہ نے فرمایا میرے صحابہ اسا ہن بڑا جہاد کرنا ہے، یہ جہاد اصغر سی ہن جہاد اکبر کرنا ہے۔ صحابہ بڑے پریشان ہو گئے کہ سونیا یہ ہجے جہاد اصغر سی، چھوٹا جہاد سی، صحابہ کرام شہید ہو گئے، مال اولاد ہر شے زمینہ باغات ہر شے چلے گئے، سونیا تلواراں دے زخم آئے نے، کئی صحابہ شہید ہو گئے، کئیاں دے بازو کوئی نہیں، کئیاں دے ہاتھ کٹھے گئے نے، کئیاں انہیں زخم لگے نے، وہ سونے چھوٹا جہاد بڑا کیڑا پھر اس ہونا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بڑا جہاد اپنے نفس دے نال جہاد کرنا ہے۔ آڑا اندر گھوڑا پیا نا، اندر بے ایمان پیا، گوشت ایک ٹکڑا اندر جڑا پیا ہے، اینو اگر لگام پا لی، اے بڑا ڈاڈا گھوڑا ہے، سمجھ آئی کہ نہیں آ رہی، نسن ٹپن والا گھوڑا ہے، اگر اینو لگام پا لینا تو سمجھو وہ شیطان فرشتے بننی بیٹھے ہیں، اندر دا شیطان آپ ہی بن، پھر کام چل گل سمجھ آئی کہ کوئی نہ ناراض نہ نہیں ہوئے جے بولو نام فرمانا اے اندر دے بے ایمان نو بن، ایک نہ ایک دن ٹر جانا ہے۔ شیطان بڑا ظالم ہے، ایک قبر وچ بھی کوئی نہیں چھڑدا ہی، اتھے بھی آ جاندا ہے جدوں فرشتے سوال کرن نا انا ربکم الاعلی، رب کون ہے؟ ایک بے ایمان نو کر سے خلوصا ہوندا ہے، آندا ہے اپنے مل آندا ہے، اشارہ کردا ہے آپ میرا رب ہو، جے کسی اللہ معاف کرے آپ چھڈیا توبہ میری معاف، سمجھو لگا گیا۔ جدو بندے دی روح قبض ہوندی ہے نا، یہ ظالم ادو بھی اتنے ہی ہوندا ہے، یہ ادو بھی خلوصا ہوندا ہے جدو روح تو قبض ہو گئی، قبر چ منتقل ہو گئے، ظالم ادو ہی کوئی پیچھا چڑھدا۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ میں کو وقت تھوڑا ہے، پھر انشاءاللہ جب وقت لگے تو اگلے میں سناواں گا۔ شیطان نے وہ دا کہ میں بٹھا پایا تے بے ایمان ہو کے دنیا تو ٹوریا۔ کہ حضور نے فرمایا رحمت دے دروازے کھول جاندے نے، جنت دے کھول جاندے نے، آسمان دے کھول جاندے نے۔ اجے بھی یارو بات نصیب بندا ہے کہ جڑے ان دروازے بھی کھول جان تے پھر بھی اس فائدہ نہ اٹھاوے، بولدے نہیں جے پھر بھی فائدہ نہ اٹھاوے۔ اس واسطے مسلمان خالق کائنات جل وعلا نے حضور دی امت سے کتنا احسان عظیم فرمایا
حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انسان دا ہر عمل جڑا ہے ہر عمل 10 گنا تو لے کے 700 گنا تک مثل بدا دیتا جاتا ہے، لیکن رب فرماندا ہے میرے محبوب اعلان فرما روزہ میرے واسطے تے بے شک روزہ میرے واسطے دی جزا میں عطا کراں گا۔ فرشتیاں نے کوئی نہیں خبر میں کنی جزا دیواں گا، باقی علی عمل تے بندہ میرا کردا ہے تے فرشتے لکھ لیندے نا انہوں دسے ہو جائے اے عمل کرے تے انی جزا انہاں نیکیاں لکھ دیو۔ فرمایا روزہ میرے واسطے ایدی جزا میں ہی دیواں گا۔ او خوش نصیب ہو جڑے روزے رکھدے ہو، بولدے نہیں دے، خوش نصیب ہو جڑے روزے رکھدے ہو۔ پھر فرمایا اس واسطے میرا بندہ اپنی نفسانی خواہشات سے کنٹرول کرتا ہے، انہوں قابو رکھتا ہے، کھان پین میرے واسطے چھڑ دیتا ہے۔ تے محبوبہ پھر اعلان فرما جے میرے واسطے کھان پین انہیں چھڑے ہے نا، نفسانی خواہشات نو میرے واسطے ڈکے ہے، تے محبوبہ پھر اعلان بھی فرما۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مولا کیڑا اعلان کرنا ہے؟ فرمایا اعلان کر روزے دار واسطے 2 خوشیاں نے، مولا کیڑیاں؟ فرمایا ہے کہ افطاری دے وقت جو روزہ بندہ افطار کردا تے بندے دے اندر خوشی ہوندی نہیں یار مولا تیرا کروڑا شکر ہے میں اج دا روزہ پائے تکمیل تک آسانی دے نال پہنچ گیا ہے۔ بندہ جو منہ پہلی کھجور باندا ہے کتنی خوشی ہوندی کہ نہیں ہوندی؟ بولتے نہیں دے۔ فرمایا ایک خوشی دے ہے تو محبوبہ وڈی جڑی خوشی ہے نا قیامت تک جو میرے نالے ملاقات کرنے گے نا تو ادھر بڑی خوشی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ فرمایا روزے دار دی جڑی منہ دی بدبو ہے نا کہ جڑی بدبو ہے ایسے دا بروز کسی دے عام بندے منہ چ بہت دینا پرا منہ کر کے گل کر پرا کر مسواک بھی کر لیا کر آندے نہیں، لیکن اللہ فرماندا ہے بیبا اعلان سے فرما میں جڑے روزے دار دے منہ دی بو ہے نا میرے ہاں افضل انی ہے کسوری خوشبو تو بھی زیادہ افضل۔ کسوری خوشبو جانتے ہاں جی، کسوری خوشبو تو بھی زیادہ افضل اور اعلی تے روزہ ڈھال ہے جہنم سے۔ ایسا سمجھ کے نہیں اگر فرمایا جڑا تھوڑے جو کوئی شخص کسی دن روزے نال ہوئے اگر کوئی بندہ ان گالی گلوچ کرتا ہے انہاں لڑتا ہے وہ شخص انہاں لڑائی نہ کرے گالیاں نہ دے بس اینا آکھ دے کہ یار تیری مہربانی میں روزے دار ہاں میں روزے دار ہاں۔ رب پھر آپ قیامت والوں کو بدلا لے گا جنہیں روزے دار نو یا روزے دار نو لڑائی کی ہے جھگڑا کیتا ہے۔ آ رہی جو سمجھ کہ کوئی نہ اس بات سے مسلمان خالق کائنات جل وعلا نے کن کن احسان عظیم فرمائے ہیں، لیکن اتھا ساری نعمتاں کھا کے سوچنا چاہیے ویسے یار 11 مہینے کنے 11 مہینے اساں دے رات اللہ دی نعمتاں اندر سٹنے ہیں کھانے ہیں۔ وہ پنجابی بھی سمجھ آوے نا، لوگ آکھدے نے قاری صاحب مسئلے غلط بیان کر دینے میں کوئی میں کہا پتر اے گو دا میدان میرے سامنے باؤ۔ کل ہی میں گیا تو بابا حاجی شاہ دے دربار سے بندے نے میری ملاقات ہوئی سرو ننگا بابا حاجی شاہ دربار سے حاضر دے پیا۔ میں نے کہا قاری صاحب کی حال ہے؟ میں کہا میں کی ہے میں ٹھیک ہے الحمدللہ دور دی نظر عنایت ہے اہل بیت دا صحابہ دے جوڑے دے صدقہ بسدا میں ماشاءاللہ ٹھیک ہے میں کی ہونا آدھا جی تھوڑا نالے گال کرنی میں کہ کرو جی آدھا جی میں کسی آکھا تو سمجھ لے کوئی تو غلط بیان کر جان دے میں اچھا بالکل ٹھیک ہونا تھے کیا ہونا تے قاری صاحب اساں بھی کوئی دین جاننے میں کہ بالکل جان دے جناب تو اپنے وقت دے خواجہ با جدید گستاخ ہی ہو میں کدوں آکھا نہیں وہ نہیں ہے پر حسن جاننا۔ میں کہا اچھا میں کہ یار میرا ایک سوال ہے نماز پڑھتے ہو؟ ہاں۔ میں کہ استنجا بھی کرتے ہو؟ لا مولوی صاحب استنجے تو بغیر بندہ پاک ہوتا ہے۔ میں کہ استنجے دے احکام ہی دس استنجا فرض کدو ہے سنت کدو واجب کدو ہے؟ چپ۔ میں کہا فرض کی کھوتی بوڑ تھلے واری شاہ فرمانا سی جنہ مہنگ دے بھا دی خبر نہیں ہو بھا کچھ دے کستوریاں دے اور تینوں میں کہ اپنی خبر نہیں تو ساٹھے دے گلا کرنا ہے یہ بھی میں کہ قیامت دی نشانی ہے نہیں جہل بندہ اٹھ کے عالمہ دا امتحان لینا
تیرے جی موسیٰ دے مولویاں دے 2 سوال سٹے نے، اللہ دی مہربانی حضور دی جوڑے باپ دا صدقہ اجے تک کوئی نہیں آیا. پوچھو حاجی بیٹھا ہے میں کی سوال لکھ کے بھیجیا ہے. ایتھے دوسرے مذہب والے وسے نے اپنے آپ کو بڑا دین دے خیر خواہ تے بڑا مفتی صاحب ہونے کا علم داخلہ دا میرے کو کئی کروڑ دی کتاب بنا دین جن 2 سوال نا چیز نے چشتیاں دے بال نے 2 سوال ہی سٹے نے. میں کہا جا حاجی صاحب سوال دا جواب پورے جی موسیٰ کی اگے بھی ٹر جاؤ نا فرخ آباد جا کر 2 سوالوں کا جواب لیا کہ میں نے دے چھوڑو تو پھر میں دساں گا کہ مسئلے غلط نے نہ کہ صحیح نے. سوال 2 لکھ کے دیتے ہیں کہ استنجا کدو فرض کدو سنت کدو واجب مرد سکتے ہیں. اجے تک جواب کوئی نہ آیا. جڑے آخر ہیں ہم سن تو بھرا اتما کرتے ہیں ہم میٹھے میٹھے ہیں انہوں نے 2 سوال سٹے رہے تک جواب کوئی نہیں آیا. میں کہا نماز پڑھ دے اللہ مولوی صاحب اینی دیر ہوگی نماز پڑھ دے نو. اور میں کہا جناب جے نماز پڑھ دے ہوں دے کہ مسکین دا بھی سوال ہے. عرض کہنا ہاں جی کرو کرو. میں کہنا تسی جلال چاہ جاندے تے بڑے کوڑے ہو. میں کہا جڑا میٹھا بندہ ہوندا منافق ہوندا جڑا کوڑا ہوندا وہ کدے منافق نہیں ہوندا سچی گل کردا ہے تے کھری کردا ہے. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماندے سن او واہ حق جدو دا تینے منے سارے یار ہی چھڑا چھڑے ہی نہیں بولتے نہیں جے. حضرت عمر دا قول سنان لگیا 36 لاکھ مربع تے مرا نکلن والا کیسرو کسرا دے لوگ اپنے درباراں وچ بیٹھ کے فاروق اعظم دا نام سن کے سٹنا بھر پیندے سن. اس شعر دی گل سنان لگیا مسلماناں توجہ رکھ. حضرت سیدنا عمر بن خطاب فرماندے سن او واہ حق جدو دا تینوں منے تیرے تے چلے سارے یار ہی چھڑا دیتے نے. ہوں اتنے نمازی آخر نے کاری صاحب ذرا ہاتھ والا رکھا کرو سارے لوگ دن تمہیں چھڈی جاندے نے. او میں کہا فاروق اعظم آکھنے جدو دا حق منیا تے حق تے چلنے سارے یار چھڈ گئے نے. جڑا فاروق اعظم نو چھڈ جاوے تے میں تے تو بولے نہیں جے. 2 سوال رکھے نے. میں کہ استنجا دے اقسام دسو کدو سنت کدو فرض کدو واجب. دوسرا نماز یا تکبیرہ رکوع سجود یا تکبیرہ دے نام دسو. اجے تک جواب کوئی نہیں آیا. 1.5 مہینہ ہو گیا ہے ہم نے اجے کتاب ہی کوئی نہیں پھرولی. اجے کتاب ہی نہیں پھرول بھی نہیں سکتے. تو ہم میں کہ نیٹ تو فرصت ہوئے تو جناب کتاب پھرولو. میں کہا یار سچی سچی دس بابے حاجی شاہ دربار پہ کھلوتا ایتھے آ بچہ تیرا ہے کہ جی میرا. میں کہ سر تے ہاتھ رکھ کے کہا بابا حاجی شاہ دربار پہ کھلوتا کہ مولا میں نے اپنے بچے دے سر تے ہاتھ رکھ کے قرآن دی قسم آخنا مولوی صاحب نے فلاں مسئلہ غلط بیان کیتا ہے. میں پاگل. میں کہا بابا جی نو حاضر ناظر کیا رکھا جی. میں کہا جھوٹو ہے نا دے تھی پھڑک جانے. میرا اینا ایمان ہے جھوٹا بندہ پھڑک جاتا ہے. رولا پتہ سنگی ہو کہ وہ بندہ ایسے نا تھے وہ سپ لپیٹ گیا. کی لپیٹ گیا بول دے ہو بولو تو صحیح ہے. اب مسلمان آ جائے تو ستا ہے نا تینوں ہر شاید تیری لٹھی گئی. کی لپیٹ گیا سپ لپیٹ گیا. ہوں سپ لپیٹ جائے تو سجن کا حق بنتا ہے نا کہ یار دی جان چھڑاوے ہے جائے کہ نہیں. وہ کسی کو سپ لپیٹے کسی بندے نو تو جڑا دوسرا یار تھی نا انہیں روالور چکیا سپ نو مارن واسطے. ہوں جنوں سپ لپیٹی کھلوتا سی وہ کیا کہ حال ہی ہوئے میں مر گیا. او میں مر گیا ہاتھ والا رکھو میں مر گیا. وہ آخے یار میں تینوں تھوڑا مارنا میں تو سپ نو مار لگا تیری جان بچان لگیا. وہ آخے میں جانا سپ نو پیا مارنا میں جانا. ہوں رولا اصل سجن ہوئے ہے کہ یہودیت کا سب سارے لپیٹ گیا. میں ہوں جب شریعت کی ڈانگ چٹ کے مارنا یہودیت کے سپ نو ہوں پھر روندے نے کہ اساں جانے. اور میں کہا میں تمہیں کی آخنا تو ساڑھے سجن ساڑھے مسلمان بھائی ہو صرف یہودیت کا سب اس قوم نو لپیٹے ہے کہ میں تو صرف شریعت مطہرہ دی اور مطار چکی ہے سب نو مارن لگا تمہیں تو نہیں مارن لگا. اگر ہوں تو سو دے لپیٹے گئے ہو تو میرا قصور تو نہیں بول دے نہیں دے بات مسلمان. مسئلہ کوئی غلط نہیں صرف یہ ہے کہ اصل خود جو ملوث ہیں جو سوچنے ہیں کہ یار یہ تھا اصل یہ ملوث ہیں. ہوں پتہ ہے کہ ان جاکھو مسئلہ ہی غلط ہے. کیا کھو مسئلہ ہی غلط ہے. مسئلہ کوئی غلط نہیں. مسلمان رب دی بارگاہ توبہ کر مر کے جانا ہے. ایک دن پچھلے جمعے میں کیا سی میں کہ بزرگ فرماندے سن یہ زندگی ایک کرائے کا گھر ہے ایک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا.
زندگی ایک کرائے کا گھر ہے، ایک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا۔ موت جب تجھ کو آواز دے گی گھر سے باہر نکلنا پڑے گا۔ مخمل میں سونے والے ایک دن مٹی میں سونا پڑے گا۔ سونا ہے کہ نہیں؟ آج بیٹھا تے سونا لے ہو، صوفہ تے بہ کے اسلام دے خلاف بک بک کرنا لے ہو، اس مٹی دے تھلے جانا دے، مر کے جانا دے، ایسے کچھ نہ کچھ کما کے جاؤ۔ اگلی حدیث، وقت تھوڑا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص، لفظ عمر ہے، سکولی امرو آخر نہیں، امرو نہیں ہے، عمر ہے۔ کی لفظ ہے؟ عمر۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث دراوی، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا روزہ اور قرآن بندے دی شفاعت کرن گے قیامت کی کرن گے؟ کیڑی کیڑی چیزاں؟ روزہ قرآن۔ آپ بھی سب اٹھ کے تلاوت کرنے، ایمانداری نہ مسجد بیٹھو، جڑے جڑے کردے ہو انگلی وہی کھڑی کرو، جڑے جڑے کردے ہو جھوٹ نہیں مارنا۔ ہاں دیکھو نا، اکثریت کوئی نہیں، خدا دے بندے ہو قرآن شریف پڑھیا مرنا۔ جس دنیا دے پیچھے میں تے تم لگے ہیں، یہ نال کوئی نہیں جانے، بڑی بے وفائی دنیا دھوکے باز نہیں، سمجھ آئی کہ نہیں آ رہی؟ جس اولاد کو کما کے دینے ہیں نا، نماز چھڈی، روزہ چھڈیا، قرآن سب چھڈیا، بس ان دی کم تے ٹور پینے ہیں، جس اولاد دے پیچھے مرن تو بعد انہیں فاتحہ کوئی نہیں پڑھنی۔ اب میں قبرستان کئی دفعہ جانا تے کئی قبر ڈگیاں پئیاں نے، کوئی پتہ نہیں پیچھے کوئی ولی والے سی کوئی دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ دی اولاد ہی کوئی نہیں سی، کھچے بھی گھنٹے پڑھیا جاتا قرآن کے، کوئی نہ بولتے نہیں جی، واری کوئی نہ ہوں دی، انہوں نے قرآن نال وفا کی تھی، آپ بے وفائی کی تھی۔ اب قرآن شریف صبح صبح پڑھیا کرو، جب پڑھنے بھی آنا دکان دے جانے تو صرف سورہ یاسین پڑھنے، دکان دی برکت واسطے، اللہ دی رضا واسطے کوئی نہ پڑھے۔ کہ حضور نے فرمایا قرآن بندے دی شفاعت کرے گا، روزہ شفاعت کرے گا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ روزہ آکھے گا مولا میری شفاعت دے آکے قبول فرما، کیونکہ انہیں دن اندر کھان پین ساری خواہشات تو میں نے منع کیتا سی تے اے روک گیا سی، اے اللہ اس شخص دے حق دے اندر میری شفاعت قبول فرما۔ قرآن آ جائے گا کہ مولا رات تنو میں نے سون کوئی نہ دیتا، یہ پڑھدا رہے، رات تنو سون کوئی نہ دیتا، یہ پڑھدا رہے ہے، نے میرا حق ادا کیتا ہے، سونے میری شفاعت دے حق دے اندر قبول فرما۔ اللہ پھر قبول فرمائے گا۔ یہ قرآن پڑھاں گے تو پھر ہوئے گا، یہ پڑھاں گے نہ تو پھر بولے نہیں جے اسے بولو۔ واسطہ مسلمان خالق کائنات جل والدینا عبادت کر، مر کے ایک نہ ایک دن رب دے حبیب دے بارگاہ دے اندر آپاں جانا ہے۔ آخری حدیث نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا شخص رزق حلال دے نال، کہ دے نال شرط ہے رزق حلال دے نال رمضان دے وچ کسے دا روزہ افطار کرائے گا، فرشتے تمام رمضان دی راتاں دے اندر اس دے رحمت بھیج دے رہے کہ مسلمان دائیں بائیں بھی اپنے ہمسایوں میں ویکھ لیا کر، روزہ رکھن دا مستحق کے لیکن ویکھ او دے گھر دے اندر کوئی راشن پانی بھی ہے کہ کوئی، یہ بھی کیا مسئلہ دن پوچھ ہونی۔ ویکھنا کیڈا اعزاز ہے کہ جنہیں رمضان شریف دے اندر کسی نے روزہ افطار کرایا، فرشتے اس سے رحمت بھیجا۔ اگے فرمایا لیلۃ القدر دے اندر جبریل او دے نال پھر مصافحہ بھی فرمائے گا۔ کون؟ فرشتیاں دے سردار جبریل علیہ السلام او دے نال مصافحہ فرمائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ جے دے نال جبریل مصافحہ کرن گے نا او دا دل نرم ہو جائے گا، جے دل ہوئے سخت سمجھو مصافحہ کوئی نہ ہو جائے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ روزہ افطار کرایا ہے سمجھو پھر ان کی دل سخت رہا ہے، سمجھو جبریل نے مصافحہ کوئی نہ کیتا۔
آنسو زیادہ جاری ہو جان گے حضور نے نشانی دسی ہے دل نرم ہوئے گا آنسو جاری ہو دارو قطار روئے گا پچھلے کیتیاں دے روئے گا آکھے گا مولا بڑے بڑے گناہ کیتے معافی عطا فرما جے نہ ہوئے نماز پڑھی تے 50 علی شاید 2 دی وچی تے آکھے ہن جمعہ پڑھ آیا تے موڑ اثر دی جا کے پڑھ سکتے کام برابر یہ کام نہیں حضور دی غریب امت نال ظلم نہیں کرنا جڑے دکاناں دے کو ملازم رکھے ہو جے نا انہاں نال بھی ڈرنی ورتنی وہ بھی آخر انسان تیرے جی کیڑی خوبی سی کہ رب نے تینوں کرسی تے بٹھا کے تو تمڑ خاں بن بیٹھا ہے یہ جی کیڑی کمی سی اللہ دا احسان جان کے مولا تیرا شکر ہے کہ تو میں کرسی تے پایا ہے نہیں تو میں بھی ان کی سچی ملازمت کرتا ہوں آخر وہ بھی تو جڑا تیرے کہنا مان رہا تیرا غلام ہے تیرا ملازم ہے وہ نال نرمی کر ہوں کہہ کے روزہ رکھ کے آ جتھے اگے تو کم اینے بولے چکنا ہے 5 چکنا ہے تو ہوں تو 2.5 چکنے ہیں کیونکہ تو مسلمان ہے قیامت آ دن مینوں بھی پوچھا جانا ہے آئی جے سمجھ راوی بول پیا صحابی بول پیا کہ تھی سونے ہاں کوئی شخص اگر دی طاقت نہ رکھ دو تو پھر کی کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تام بھر یعنی تام مٹھی بھر نہ روزہ افطار کرائے فرمایا اگر یہ طاقت بھی نہ رکھ دے سرکار نے فرمایا کہ 2 گھوٹی پلا دے او دے نال افطار کرا دے صحابی پھر بولے کہ سونے ہاں تو بھی نہ ہوئے تو پھر کی کریے میرے آقا اسلام نے فرمایا پانی نال افطار چکا کہ دے نال پانی نال بھی افطار چکا رمضان شریف دا موقع ہے تیرے دروازے تے اگر کوئی سائل آئے انہوں چڑکیا نہ کر جو حسب توفیق ہوئے دے چھڑے رب دا احسان جان کہ تو کیڑی نیکی کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے تیرے گھر سال دے تیرے گھر چاول جمع پائے نے گندم جمع پئی کوئی بھی تو لوگ علم نہ رہنے جنہ شودا کھولوں ایک ٹائم دی ہے ایک دی نہیں جی لیان بھی صحیح دے سجی بیچارے لے آندے نے تو پھر لے تیرے کو لینا کچھ جمع پیا ہے رب نے جی تینوں دیتا ہے رب نے تینوں دیتا ہے تو آگے نہیں دے گا تو رب لائے بھی سکتا ہے ان جائے کہ نہیں ہے کئی لوگوں نے دیکھا ہے اپنے علاقے دے بڑے بڑے سرمایہ دار سن لیکن آج وہ کسی دکانہ تے کام کرتا رب دی بارگاہ جنا آکڑ نہیں چل رہی عاجزی چل رہی کہ رمضان شریف دے مہینے تے سخاوت کی سی کرو کی تھی کرو کر سائیں کہ نہیں ڈلے ڈلے بول رہے ہو اچھی بولو پکی گل ہے اللہ دے راہ دے سو تقریر میری مک گئی تقریر دا اختتام ہو گیا اللہ دے راہ دے سو پکی گل ہے ہوں ایک اعلان کروں پھر پھنس گئی جان شکنجے اندر تے جو ویلنے چکنا ہو تے رگڑا تو رگڑا ہو انج نہیں سلطان بہت ہوں ایک اعلان کراں میں اپنے گھر واسطے نہیں کٹھے کرنے لگا نہ اپنی ذات واسطے کٹھے میں تو کدے عید کا مطالبہ نہیں کیتا ددامیاں نال بھی تھوڑی دیتی جی تے گھنی دیتی نے دنیا دا مال ہے اج تواڈے کول اج میرے کول کتے دشمن بنا دیندے مسجد دے بیٹھے لوگ کئیاں دے پیو دادے نے بھی اسے نماز پڑھی ہے مسجد شریف جدوں دی بڑی ہے اودی اتلی مسجد دی جڑی منزل ہے اودی ویرنگ پرانی ہو گئی کئی دفعہ بچے نو سو رٹ لگیا ہے جان بچ گئی مسجد اتنے کرانی ویرنگ او دے بعد سے جناب پیسہ چاہیے ہوں کھڑے ہو کیڑا کیڑا دے گا 500 روپیہ میں 500 کہنا میں 4000 دینے واسطے تھا جنہیں توفیق انہیں کٹو جنہیں توفیق کٹو رکھو میں جلدی ٹائم ہو گیا میں نماز پڑھانے باقی جڑے مخیر حضرات نے مسجد امام